بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو خبریں ہیں، میرے لیے تو دونوں امپورٹنٹ ہیں اور یقیناً آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دے دیا ہے۔ اس پر بات ہوگی کہ اس کی وجہ کیا ہے اور مزید کتنے امیدواروں کو نااہل قرار دیا گیا۔ اور دوسری خبر ہے جناب، اطلاعات یہ ہیں کہ زرتاج گل جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں اور قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، ان کی بہن ڈاکٹر شبنم گل وزیر کو سیکیورٹی اداروں نے یا ایف آئی اے نے یا پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میرا خیال ہے اسی سے آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ایک مبینہ طور پر ایک ایسے ریپ کے چرچے جاری ہیں سوشل میڈیا پر، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بہت اچھال رہے ہیں، اس پر احتجاج ہو رہے ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جو متاثرہ لڑکی یا بچی ہے اس کا وجود ہی نہیں۔ آج تو مریم نواز شریف نے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی اس پر پریس کانفرنس کر دی کہ جناب اس بچی کی والدہ نے جس کو متاثرہ یا وکٹم قرار دیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ یا حادثہ ہو یا سانحہ ہو، تو اس بچی کی والدہ نے مریم نواز شریف سے یہ درخواست کی ہے کہ جناب ہماری عزت کو داغدار یا تار تار کرنے والوں کا کھوج لگایا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور مریم نواز شریف نے کہا کہ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر ذرائع سے بھی کہ اس سارے معاملے کے پیچھے، اس قضیے کے پیچھے، اس جو بھی یہ پروپیگنڈا آپ کہہ لیں، اس کے پیچھے ڈاکٹر شبنم گل وزیر ہیں۔ وہ کسی اور ادارے میں کوئی ہراسگی کا یا ہراسانی کا کوئی مبینہ طور پر کوئی واقعہ پیش آیا، اس کی شکایت کی گئی اور وہ خط انہوں نے جاری کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کی تشہیر کی، جس کی وجہ سے طلباء میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اور اس چیز کو بنیادی طور پر ایک فیک نیوز تھی جس کو ہوا دی اور اچھالا، جو کہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی ایکسپرٹیز ہے، اس کام میں ان کو مہارت ہے، ان کا وتیرہ ہے۔ اب میں نے کافی کوشش کی لاہور میں اپنے جو ایک دو دوست ہیں ان سے معلوم کرنے کی کہ جی کیا یہ خبر درست ہے، تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جی ہاں، لاہور میں واقع ان کے گھر سے ان کو حراست میں لیا گیا پوچھ گچھ کے لیے، کیونکہ جو ایف آئی اے اور پولیس کے پاس کچھ ایسے شواہد موجود ہیں جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زرتاج گل کی ہمشیرہ ڈاکٹر شبنم گل وزیر اس معاملے میں ملوث ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ یہ گرفتاری ہوئی ہے، ویسے حراست میں لیا گیا ہے، ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے، کیونکہ اگر یہ سائبر کرائم کا کیس بنتا ہے تو پھر تو یہ قابل دست اندازی ایف آئی اے ہے۔ اور اگر یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیفیمیشن لا یعنی ایک قانون بنایا گیا تھا لاہور میں حال ہی میں 2-3 مہینے پہلے، جو کہ کسی کے خلاف ہتک عزت کا جو قانون ہے، شاید اس کے تحت گرفتاری ہوئی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے یہ پولیس کا کیس بنتا ہے، لیکن ابھی تک واضح نہیں۔ انشاءاللہ 2-4 گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ عام طور پر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو حراست میں لیا جائے تو بتایا نہیں جاتا، لیکن چونکہ یہ خاتون ہے اور یہ کسی ادارے میں، لاہور میں ہی کسی ادارے میں یہ پروفیسر ہیں، یہ وہی ہیں جن کو نیکٹا میں بھرتی کیا گیا تھا ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر، پھر بعد میں جب حکومت بدلی تو ان کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا۔ تو چونکہ خاتون ہیں تو اس حوالے سے اتنی خبر بنتی ہے جتنی میں نے آپ کو بتا دی، اس سے زیادہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اور 100% یقین کے ساتھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت وہ گرفتار ہیں، پولیس یا ایف آئی اے کی حراست میں ہیں۔ ذرائع یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال
آگے چلتے ہیں جناب، عمران خان کی نااہلی۔ تو آپ کو صرف مختصراً یہ بتا دوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا شمار دنیا کی قدیم ترین درسگاہوں یا جامعات یا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے۔ جو اویلیبل انفارمیشن ہے اس کے مطابق 1096 میں اس درسگاہ میں مطلب درس کا یا ٹیچنگ کا جو کام ہے وہ شروع ہوا، اور بعض 1267 سے یہ اس کو باقاعدہ ایک جامعہ کا روپ دے دیا گیا، یا جامعہ بن گئی، یعنی یونیورسٹی بن گئی، یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہو گیا، اور یوں کہیے کہ ایک صدیوں پرانی یہ درسگاہ ہے۔ اب اس کا ایک چانسلر ہوتا ہے جو کہ عام طور پر ایک، آپ یہ سمجھ لیں کہ نمائشی طور پر ایک عہدہ ہے چانسلر کا۔ بنیادی طور پر وائس چانسلر جو ہے وہ اس کا کار مختار ہوتا ہے، جس طرح کسی بھی یونیورسٹی کا۔ پاکستان میں بھی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر ہوتے ہیں، اور جو چانسلر اکثر گورنر ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے، تو اسی طرح وہاں پر بھی۔ تو عمران خان کی طرف سے زلفی بخاری نے یہ اعلان کیا، جو ان کے انٹرنیشنل ایڈوائزر ہیں، کہ جناب عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کا الیکشن لڑیں گے، جو کہ ابھی اسی مہینے کے آخر میں اس کا انتخاب ہوگا، اور پھر دسمبر تک اس کا اعلان کر دیا جائے گا، یا نیا چانسلر جو ہے وہ حلف اٹھا لے گا۔ تو جب اس عمران خان کے امیدوار بننے کی باتوں کی تشہیر کی گئی، یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ زلفی بخاری آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے اس کام کے لیے، یعنی عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنانے کے لیے کم از کم 3 فرمز ہائر کی، 3 کمپنیاں کہہ لیں، فرمز ہی، جن میں لا فرم بھی تھی، ان کی پبلسٹی کرنے کی فرم بھی تھی، اور پی آر فرم بھی تھی، یعنی پبلک ریلیشننگ، پبلسٹی اور پی آر فرم۔ پی آر فرم کا کام یہ تھا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں، فارغ التحصیل اسٹوڈنٹ، ایلومنائی جسے کہتے ہیں، ان سے رابطے کریں، برطانیہ میں دیگر جو کیا کہہ رہے ہیں اثر و رسوخ رکھنے والے انفلوئنشل لوگ ہیں، ان سے رابطہ کریں، عمران خان کی کینڈیڈیچر یا ان کی جو امیدوار بننے اس پر ان کو قائل کریں کہ جی یہ بہترین اور موزوں امیدوار ہیں، پوری دنیا میں ان کی شخصیت کو جانا جاتا ہے، یا ان کی جان پہچان ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے پاکستان میں شوکت خانم ہسپتال بنایا ہے، پاکستان میں نمل یونیورسٹی بنائی ہے میاں والی میں، تو ساری چیزیں، تو ساتھ میں تشہیر بھی کی گئی، تشہیری اب یہ سارے کام مفت میں نہیں ہوتے، اس میں ہزاروں نہیں بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ لاکھوں پاؤنڈز خرچ ہوئے ہوں گے، جو کہ زلفی بخاری نے کیے ہیں، وہ کوئی غریب انسان تو ہے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ معاف کیجئے گا، ہچکی، سمجھتے ہیں نا، ہچکی لگی ہوئی ہے، تو اس کے باوجود خیر اپنی ویڈیو تو ہم مکمل کریں گے۔ تو اس پہ ہوا یہ کہ عمران خان کے حق میں ایک کیمپین چلائی گئی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ برطانیہ میں، دیگر ممالک میں بھی، کہ عمران خان اس کے سب سے موزوں ترین امیدوار ہیں۔ اب اس یونیورسٹی کے یہ جو چانسلرشپ کے لیے جو اس مرتبہ آن لائن ووٹنگ ہونی ہے، تو اس میں جو ووٹنگ میں جو حصہ لیتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے موجودہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے علاوہ اس کی جو فیکلٹی ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھنے والے ماضی میں جتنے لوگ دنیا میں جس جگہ سے پڑھے ہیں، وہ اس کے لیے ووٹ دینے کے اہل یا حقدار ہیں۔ اب اس کے لیے جو پھر ساتھ میں جو عمران خان کے خلاف کیمپین چل گئی، لوگوں نے ایک پیٹیشن آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھیجی کہ جناب عمران خان تو ایک سیاسی شخصیت ہے، ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں، اور ان کو اس جرم میں ان کو سزا ہوئی ہے، اس جرم میں وہ ان پر مقدمات قائم ہیں، وہ تو جیل میں ہیں، ان کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو دیکھیں، یہ آکسفورڈ اتنا قدیم ادارہ ہے، اور ایک انتہائی
دنیا میں جو میرا خیال ہے 5-6 ایسی درسگاہیں ہوں گی، ایسی یونیورسٹیز ہوں گی جو کہ اس قدر جن کا آپ یہ کہہ لیں کہ نام ہے، ساکھ ہے، ایک تاریخ ہے پیچھے، کہ کیا تم آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے؟ پھر بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی یہ بندہ تو اس کو تو سپورٹس کے کوٹے پر اس کو داخلہ ملا تھا، اور اس نے تو 3rd ڈویژن یا 3rd کلاس میں اس نے اپنی بی اے کی ڈگری حاصل کی تھی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی اس بندے نے تو جو افغانستان میں طالبان نے خواتین کے جو کی تعلیم پر جو پابندی عائد کی ہے، اس نے اس کی حمایت کی ہے، اور بہت سی مطلب اس طرح کے جو الزامات کہہ لیں یا حقائق کہہ لیں، یہ ایک پیٹیشن داخل کی کہ جی ایسے شخص کو آپ کس طرح امیدوار بنا سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ پاکستان تو نہیں ہے کہ جناب سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کر، یہاں کی تو عدالتیں بھی فیصلہ دے دیتی ہیں کسی کے حق میں جناب کی جی ہمیں سوشل میڈیا پر گالیاں پڑیں گی، وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہوا یہ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے، اچھا پہلے میں یہ بتا دوں، آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک لا فرم ہائر کی جو کہ برطانیہ کی سب سے مشہور لا فرم ہے، اس کو کہتے ہیں میٹرکس لا فرم، کنگز کاؤنسلز میٹرکس لا فرم، وہ ہائر کی گئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے کہ ان سے قانونی رائے لی گئی کہ کیا ہم عمران خان کے جو کینڈیڈیچر ہے یا ان کے جو امیدوار بطور امیدوار ان کے کاغذات ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لا فرم نے اپنی جو اوپینین دی، اپنی جو رائے دی، اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ چونکہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے، ایک سیاسی جماعت کے قائد ہیں، اور وہ کسی وقت بھی اگر ان کو موقع ملا تو وہ وزیر اعظم کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں، تو اور ساتھ ہی ساتھ ان پر بے شمار الزامات ہیں، لہٰذا ان کو امیدوار نہیں بنایا جا سکتا آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو قوانین ہیں، جو روایات ہیں ان کے مطابق۔ تو پھر ہوا یہ کہ 40 امیدوار تھے کل، جن میں بہت سے نام ہیں، اس میں جو برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ لارڈ ہیں یا سر ولیم ہیگ، وہ بھی اس میں ہیں، اور بہت سے نامی گرامی لوگ ہیں، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی سوشل ورکر ہے، اور کچھ لوگوں نے تو نام لیا تھا کہ شاید برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن بھی اس ریس میں شامل ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو وہاں کے پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں، کوئی سائنس کے میدان میں کسی کا نام ہے، کسی کا انسانی حقوق کے میدان میں نام ہے، اور اس میں 12 کے قریب جو ہیں وہ پاکستانی نژاد برطانوی شہری بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس عہدے کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، جس طرح ہم انتخابات میں کرواتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ 2 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، ان میں اب ظاہر ہے عمران خان کا نام ایسا ہے کہ عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلرشپ کا الیکشن لڑنے یا چانسلر کا الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دے دیا ہے، اس بنیاد پر یا ان وجوہات کی بنیاد پر جن کا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ ادھر زلفی بخاری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے جی کہ دس از ویری انفارچونیٹ فار آکسفورڈ یونیورسٹی، کہ جی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے پاکستان کے لیے بھی اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے بھی، اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کے عمران خان چانسلر بن جاتے، اب چانسلر بننا تو دور کی بات ہے، امیدوار نہیں بنے تو بن جاتے، تو آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو شہرت ہے، جو اس کی ساکھ ہے، اس میں مزید اضافہ ہوتا۔ یہ زلفی بخاری کی سوچ ہے۔ اب وہی بات کہ وہ پاکستان تو ہے نہیں، ان لوگوں کی اپنی روایات ہیں، وہ اپنے وزیر اعظم، اپنے بادشاہ کو معاف نہیں کرتے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ اپنے کسی شہزادے کو معاف نہیں کرتے وہ اگر ان سے کوئی ہینکی پینکی ہو جائے۔ تو چہ جائے کہ ایک ایسا شخص جس کو قید کی سزا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے 1-2 مقدمات میں ان کی سزائیں معطل ہیں، ایک ایسا شخص جس کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کی ہیرا پھیری یا کرپشن یا جو بھی کہہ دیں، مس اپروپریشن پراپر ورڈ ہے، اس کا کیس چل رہا ہو، جس کو قید ہونی ہو، جس کے اوپر بے شمار مقدمات چل رہے ہیں یا چلیں گے، یا چلیں 2-3 مقدمات کا سامنا ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، توشہ خانہ 2 کیس ہے،
تو وہاں تو جس پر چھوٹا سا الزام لگ جائے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس کا تو یہ تو داغدار ہو گیا ہے. وہاں کے جو وزرائے اعظم، وزیر، وہ 100 پاؤنڈ کا ان پہ الزام لگے تو وہ مستعفی ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسی روایت نہیں ہے. تو ہے اب یہ ہے کہ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن جائیں گے تو پھر حکومت پاکستان پر ایک اخلاقی دباؤ آئے گا، بیرونی دنیا سے دباؤ آئے گا کہ جناب ہمارا چانسلر آپ نے قید کر رکھا ہے، اس کو فوری چھوڑیں اور یہ برطانیہ آ جائے. لیکن یہ خواب ہی رہا. ایک تو ہوتا ہے نا خواب ادھورا رہ جانا، نہیں، یہ خواب ہی رہا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں، عمران خان کے چاہنے والے جو ہیں، ان کے لیے تو بری خبر ہے، اور جو عمران خان کے مخالفین ہیں یقیناً وہ اس پر شادیانے بجا رہے ہوں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.